بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، یہ ہے 16واں سبق۔ حفظ اللسان، اس سبق کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ حفظ بمعنی حفاظت، اللسان کا معنی ہے زبان، اور اس کی جمع ہے السنہ، زبانیں۔ قال الاب، قال کہا، الاب باپ نے، لابنہ اپنے بیٹے کو، شاہد اس کا نام شاہد ہے، اپنے بیٹے شاہد سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، احفظ حفاظت کرو، لسانک اپنی زبان کی، ولا تتکلم اور تو باتیں نہ کرو، ما ایسی، لا یعنیک جو فضول ہو، جو بے فائدہ ہو، بے فائدہ کلام نہ کرو، باتیں نہ کرو۔ للحدیث بات کے لیے آداب، ایسے آداب ہے، یجب کہ واجب ہے، ان تحتفظ کہ تو خیال رکھے، علیہا ان کی، کہ تو ان آداب کا خیال رکھے۔ ومن اہم الآداب، اور سب سے اہم آداب میں سے، للحدیث بات کی، یعنی بات کرنے کے آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے، ان تستمع کہ تو توجہ سے سنے، المتحدث بات کرنے والا، یعنی بات کرنے والا متکلم کو تو توجہ کے ساتھ سنے، والا تتحدث اور یہ کہ تو بات نہ کرے، فی اثناء حدیثہ اس کے باتوں کے درمیان، کے دوران، فی اثناء دوران، حدیثہ اس کے باتوں کے، اگر وہ بات کر رہا ہو تو اس کی بات کے دوران تو بات نہ کرو، ولا تستعمل اور تو استعمال نہ کرو، فی کلامک اپنے کلام میں، الالفاظ القبیحۃ برے الفاظ، ایسے الفاظ جو برے ہو، علیک تم پر لازم ہے، ان تقول کہ تو کہے، کلاما ایسا کلام، نافعا جو فائدہ مند ہو، نفع دینے والا ہو، او تصمت یا خاموش رہو، یا خاموش زندگی گزارو۔ کیوں؟ لأن الرسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یقول، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں، من کانا جو کانا یؤمن باللہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فلیقل تو اسے چاہیے کہ کہے، خیرا اچھی بات، او لیصمت او یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یا بنی، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، اجتنب دور رہو، بچتے رہو، فی حدیثک اپنی باتوں میں، الکذب جھوٹ سے دور رہو، جھوٹ سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، وعلیک اور لازم ہے تیرے اوپر، بالصدق سچ بولنا، تیرے اوپر سچ بولنا لازم ہے، وایاک اور تو بچو، والنمیمۃ چغلی سے، والغیبۃ غیبت سے، والسباب گالی گلوچ سے، فہی پس یہ صفات ذمیمۃ بری صفات ہے، نہی اللہ تعالی منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، عن الوقوع فیہا ان صفات میں پڑھنے سے، ان صفات میں پڑھنے سے، واقع ہونے سے منع فرمایا ہے، کہ کسی کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت واقع نہ ہو۔ فمن حفظ پس جو کوئی، حفظ اللسان جس نے حفاظت کی اپنی زبان کی، فہو فی الخیر والعافیۃ پس وہ شخص خیر اور عافیت میں ہے، وہ شخص بھلائی اور عافیت میں ہے۔